اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وبحرا لا یدرک قعرہ۔ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کے روزے مسلسل چل رہے ہیں اور مومنین اور بچے ہمارے روزہ رہ کے اللہ کی عبادت میں صحیح اور کوشش کر رہے ہیں۔ خداوند عالم ان کے روزوں کو خداوند عالم قبول فرمائے اور اس ماہ رمضان میں اہمیت قرآن مجید کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ بتایا گیا ہے، ہم سے کہا گیا ہے، اور اس کی تلاوت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت بھی ہمیں بتائی گئی ہے، اس کی عظمت بھی بتائی گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنے کے لیے ہمیں ہدایت دی گئی ہے۔ اہمیت اور عظمت کی دو جہتیں ہوتی ہیں، واضح اور آشکار ہیں۔ نمبر ایک، انسان کو اس کی ذاتی کامیابیاں عظیم اور اہم بناتی ہیں۔ یعنی دو جہتیں ہیں۔ نمبر ایک پہ کیا ہے؟ انسان کو اس کی ذاتی کامیابیاں جو ہیں عظیم و اہم بناتی ہیں۔ نمبر دو، وہ کسی وسیلے اور ذریعے سے اہم بنتا ہے۔ اگر ان جہات سے قرآن کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کائنات کی عظیم ترین کتاب ہے، اس لیے کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا وہ ہے جس نے کائنات کو خلق کیا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر کے اور اس کے مفہوم کو بھی ہم سمجھیں، اور یہ اس کی کتاب ہے کہ جو کائنات کا مالک ہے۔ لیکن قرآن کے سلسلے میں دوسرا رخ بھی قابل توجہ اور کافی اہمیت کا حامل ہے۔ یقیناً قرآن کلام الہی ہے اور اس لیے اہم ہے، لیکن اس کے ذاتی کمالات کی اہمیت میں چار چاند لگانے کے لیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف جب رخ کیا جاتا ہے تو وہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن سراپا نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، نوراً لا تطفیٰ مصابیح، ایسا یعنی یہ ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، وسراجاً لا، اور اس کو آگے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایسا دریا ہے جس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ایسا سمندر ہے قرآن کہ جس کی تہ تک اور اس کی گہرائی تک جانا ناممکن ہے، کہ ایک جملے میں اس کے ہزار مقاصد وہ پوشیدہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج تک کے وہ ہمارے ذہنوں میں، یا ہم وہ آج تک کے حروف مقطعات کی وہ ہم تفسیر نہ کر سکے، نہ ہم بتا سکے۔ اب پوچھنے والوں نے پوچھا یہ حروف مقطعات سے مطلب کیا ہے؟ تو حروف مقطعات یہ دراصل یہ حقیقت ہے کہ اس کی تفسیر وہ امام زمانہ ہی کریں گے آ کر، اور وہ چیز بتائیں گے، اور یہ کوڈ ورڈ ہے یہ اللہ کے نزدیک اور ائمہ کے نزدیک، اس لیے کہ اگر خداوند عالم اس طریقے سے ان کو
مخاطب نہ کرتا تو یہ مشرکین اور یہ منافقین جو ہے وہ ان کی پیدائش کے بعد ہی ائمہ کو ختم کر دیتے، چونکہ زندگی بھر جو ہے وہ دشمنوں نے اپنی دشمنی طرح طرح سے نبھائی۔ یہ تو خداوند عالم کا کرم ہے کہ جو ہے کہ اور خداوند عالم کی مہربانی ہے کہ جو ہے کہ ہر موڑ پر ائمہ کو محفوظ رکھا۔ تو کیا فرمایا؟ یہ ایسا دریا ہے کہ جس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ وَبَحْرًا لَا يُدْرِكُ قَعْرَهُ، یہ بظاہر تباہ ہے لیکن اس کے دامن میں گفتگو کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے۔ ظاہراً تو یہ چھوٹی سی کتاب ایک تباہ ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے باطناً جو ہے جو اس کے کلام میں اور جو اس میں ہم کو بتایا گیا ہے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی کم پڑ جائے گا۔ اتنی وسعت ہے اس قرآن میں اور اتنی گہرائی ہے ان کے معنوں میں، قرآن کے معنوں میں، لفظوں میں۔ ظاہر ہے کہ یہ دنیاوی سمندر ہوں یا دریا ہوں، اس کی تہ کو جو ہے وہ جب دنیا میں نہیں پہنچا جا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو خداوند عالم کا کلام ہے، اس کی گہرائی تک کہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اس طرح تمہارے سامنے بولنے والی ہے کہ اس کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے، اور ایسا گھر ہے جس کے ستون سرنگوں نہیں ہوتے، اور ایسی عزت ہے کہ جس کے معاون شکست نہیں کھاتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کی زبان لڑکھڑانے والی نہیں ہے، اور یہ ایسا ستون ہے کہ جس کی سرنگیں نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے مطالعے ہی میں جو ہے وہ ایسی چاشنی ہے، ایسی روانی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کا یعنی جب آپ قرآن پڑھیں گے تو مزید آپ کی تلاوت کرنے کا جو ہے وہ آپ کو جستجو ہوگی، اور اس کے معنی جو ہے سمجھنے کی جستجو ہوگی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کے معنی بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَبَيْتٌ لَا تُهْدَمْ أَرْكَانُهُ وَعَزَّ لَا تُهْزَمْ أَعْوَانُهُ۔ مولا نے فرمایا کہ مولا نے جہاں صفات قرآن کو بیان فرمایا ہے وہیں تمسک بالقرآن کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اگر ان فقرات کو انسانی زندگی سے تعبیر کیا جائے تو بہت ہی اہم ہو سکتی ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں ایک ٹھکانے کا محتاج ہوتا ہے، ایک جگہ کا محتاج ہوتا ہے جہاں اسے سکون اور اطمینان اور آرائش حیات میسر ہو سکے، اور ایک حیثیت کا محتاج ہوتا ہے جس کے ذریعے دنیا میں قابل احترام ہو سکے، اور پھر خالق کے اظہار کے لیے ایک نطق کا محتاج ہوتا ہے جس سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے اور ہر مرحلے پر ہدایت حاصل کر سکے۔ اسلام نے تینوں ضروریات کا اہتمام اسی قرآن میں سمیٹ دیا ہے۔ یقیناً قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے آگے زبان کی لنترانیاں سر بسجود ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کے بارے میں آپ سے بتایا تھا کہ میں نے اس کا کوئی
کوئی مثال جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، اور اس کے آگے زبان کی لنترانیاں، یہ بحثیں، یہ گفتگو سب جو ہے وہ بیکار ہیں، سربت سجود ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا واضح ترین پہلو یہ ہے کہ اگر قرآن کو ہدف حیات بنا لیا جائے تو تنہا قرآن ہی بنی نوع بشر کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ یہی ٹھکانہ ہے اور یہی عزت ہے۔ اگر قرآن کو آپ اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام ضروریات کی آپ کی پوری کر سکتا ہے، اور پوری کرتا ہی ہے۔ اب دوسری جگہ اور دوسری ٹھکانوں کی ضرورت ظاہر ہے کہ ہمیں، اگر ہم جو بھی ضرورتیں محسوس کر رہے ہیں وہ ہم قرآن سے ہم جو ہے وہ حاصل کریں، اور دنیاوی ٹھکانوں اور اس ٹھکانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہم دنیاوی ٹھکانوں اور آخرت کے ٹھکانوں میں تو فرق ہی ہے، وہ تو اللہ کا۔ ظاہر ہے کہ جو ہم دنیا میں آئے ہیں اور آنے کے بعد ہم نے چند روزہ زندگی میں جو اعمال کیے گئے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں وہاں ثمرہ ملے گا، اس کا پھل ملے گا، یہ قرآن میں سب کچھ بتایا گیا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو محکم سمجھ کے اور قرآن کے اوپر یقین و اعتماد کر کے اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے بتائے ہوئے ٹھکانے کو، اس کی بتائے ہوئے جگہ کے لیے ہم عادی ہوتے ہیں، اور عادی ہونا بھی چاہیے، جس کا انعدام ایک نہ ایک دن مثبت ہے۔ لیکن یعنی دنیاوی ٹھکانے تو منہدم ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا ایسا ٹھکانہ ہے کہ جو منہدم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ روز قیامت بھی یعنی گواہی دے گا، ہم سے سوال کرے گا۔ 3 چیزیں جو ہے وہ ہم سے قیامت کے دن سوال کریں گی۔ ایک مسجد جو ہے سوال کرے گی کہ پروردگارا، ہم تو تھے لیکن ہم کو خالی چومنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ عالیشان مسجد بنائی گئی ہے، اگر اس میں نماز نہ پڑھی جائے تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ پھر آپ کا کیا مقصد ہے کہ جو ہے کہ مسجد بنانے کا۔ لہذا وہ مسجدیں فریاد کریں گی کہ جو ہے کہ جس میں ویرانیاں چھائی ہوئی ہیں، یہ مسجدیں فریاد کریں گی کہ پروردگارا، آخر میرا کیا قصور تھا کہ جو ہم کو سناٹے میں جو ہے وہ رکھا گیا۔ دوسرا، مولوی عالم دین یہ سوال کرے گا کہ پروردگارا، ہم تو تھے لیکن ہمارا استعمال جو ہے وہ ہم سے کوئی سوال و جواب کرنے والا نہیں تھا، ہمارے اوپر صرف طنز کسنے والے لوگ تھے، کوئی شریعت کے بارے میں ہم سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اور پہلی بات یہ کہ مسجد سوال کرے گی، اور مولوی سوال کرے گا، اور تیسرے قرآن کا سوال ہوگا کہ پروردگارا، میں ان کے گھر میں مصحف بنا کے رکھ دی گئی تھی، اور بخالی سفر کے اوپر جب جاتے تھے لوگ تب اس کی حوالے لیتے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن
ہوا دینے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس قرآن سے ہوا لینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کی گہرائی سے مطالعہ کر کے اس سے نتیجے نکالیں۔ اس سے لوگ آج جو ہے وہ آسمان کے اوپر جو ہے سیر کر رہے ہیں، ہم کیا فائدہ حاصل کر پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اور یہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے یہ کبھی منہدم ہونے والے نہیں ہیں، یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ اور اگر قرآن جو ہے چھوڑ کر دوسرے راستوں سے اللہ اور دنیا اور جو ہے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک نہ ایک دن منہدم ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھیں اور ہم عبادتیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے عبادتوں کا طریقہ سیکھیں۔ ہم در اہل بیت پر آنے کے بعد زندگی کا طریقہ معلوم کریں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں اس کے بارے میں جو ہے ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ فقراء کے لیے جو ہے وہ کے حقوق کیا ہیں، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں۔ ماہ رمضان میں آپ کے اوپر واجب اور لازم ہے کہ آپ جتنا زیادہ ان سب چیزوں کے اوپر غور کرنے کے بعد ماہ رمضان میں آپ ان غرباء کی، ان فقراء کی آپ مدد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی اور آخرت دونوں جو ہے کامیاب اور کامران ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ ماہ رمضان نکل گیا اور اپنی مغفرت کی توبہ ہم نہیں کروا پائے بارگاہ پروردگاری میں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس پھر کف دست کے ملنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو بھی ہم سے وہاں سوال کرے گا آخرت میں۔ کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا محسن و مددگار نہیں ہوگا، الا کہ اگر ہم محب آل محمد ہیں تو آل محمد ہمارا سہارا بنیں گے اور ہماری شفاعت کرائیں گے۔ لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں بھی نہیں کہ ہیں، اس کا ہم ثبوت پہلے دیں۔ ضروری ہے کہ ہم اس دروازے سے متمسک ہو جائیں اور قرآن اور اہل بیت جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ ان کو ہم مضبوطی سے پکڑے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اہل بیت سے دوری اختیار کر لی تو ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اور قرآن سے دوری اختیار کر لی تو ہمیں اہل بیت سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں۔ تو ہماری محبت وہی محبت ہوگی کہ جو اقوال ائمہ کے مطابق جو ہے ہم جب زندگی گزاریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو وہ محبت ہماری اصلی محبت ہوگی، اور اسی کے ذریعے سے ہماری نجات ممکن ہے۔ ورنہ ہم آپ گناہگار ہیں، اور گناہگار دن بھر میں کم از کم 10 غلطیاں ہوا کرتی ہیں ایسی کہ جو قابل معافی نہیں ہوتی، لیکن خداوند عالم اسے بھی جو ہے ان غلطیوں کو بھی معاف کرتا ہے، اور خداوند عالم کے نزدیک ہماری اہمیت بہت ہی زیادہ ہے
جس طریقے سے ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کہیں اس سے زیادہ خداوند عالم ہم سے پیار و محبت کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ماہ رمضان میں ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں۔ ہم اس سے اس مہمانی سے اپنے میزبان کے ذریعے سے جتنا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، اور بہرحال یتیموں کو پر بھی ہم خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی، اپنے گھر کے بھی افراد کا بھی ہم خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔